مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ سیام میں پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل کی جانب سے یوٹیوب پر ہم آپ کی خدمت میں یہ ہماری سیریز لے کر حاضر ہیں، اور ہم قرآن پاک کی مختلف آیات اور ان کی فضائل سماعت کر رہے ہیں، اور اپنا تعلق بالقرآن مضبوط کرنے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں قرآن کریم سے مزید برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ پہلے ہم ان کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم اس سے مزید استفادے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر ایک بار درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ Allah, in the name of the most beneficent, the most merciful. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ The noble messenger believes in what has been sent down to him by his Lord, and so do his believers, and so do the believers. All have accepted faith in Allah and His angels and His books and His noble messengers, saying, we do not make any distinction in believing between any of His noble messengers. And they said, we hear and we obey. Your forgiveness be granted, O our Lord, and towards you is our return. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ Allah does not burden anyone except with something within its capacity. Beneficial for it is the virtue it earned, and harmful for it is the evil it earned. Our Lord, do not seize us if we forget and are mistaken. Our Lord, and do not place on us a heavy burden, that is a responsibility, as it did on those before us. Our Lord, and do not impose on us a burden for which we do not have the strength, and pardon us and forgive us, and have mercy on us. You are our Master, therefore help us against the disbelievers. Sadaq Allahul Azim. اب آپ دیکھیں کہ یہ آیتیں کتنی عظیم ہیں اور اس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایمان کے کچھ مرتبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا، جیسے ہم آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہم پڑھتے ہیں نا۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس سے پہلے آپ نے اس کو ترنم سے بھی سنا ہوگا، ایک بار پھر سن لیتے ہیں تاکہ بچے اس کو یاد کر لیں۔
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اس کی تمام صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ فرشتے موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اور اللہ اس کے رسولوں کے درمیان احکام اور پیغام لانے والے ہیں، ان کے واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں وہ بے شک اور بے شبہ سب حق ہیں اور سچ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تبدیل سے، تحریف سے، تغیر سے، یعنی کسی بھی قسم کی مکسنگ سے، چینجز سے یہ محفوظ ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، وہ ایک امانت ہوتی ہے ان کے پاس، گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، یعنی کچھ رسول دوسرے رسولوں سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، نبوت سب کو دی گئی ہے، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہم سنیں گے، مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ابھی جو ہم نے ایمان مفصل پڑھا اس کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ جیسے غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو نادار ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں ہے، معذور پر جہاد نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں جہاں لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ہم بہت ساری سہولتیں لیتے رہتے ہیں اور پھر بھی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرتے ہوں، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ سمجھیں اس چیز کو کہ جس کی جتنی طاقت ہے اتنی ہی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو جو نیک عمل کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگا، اس کی سزا اور اس کے برے عمل کی سزا اس کو ملے گی۔ تو آیت مبارکہ میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس کا ثواب جو کچھ بھی ہے نیکیوں کا وہ بھی قیامت میں ملے گا، عذاب جو ہوگا وہ بھی آخرت میں ملے گا۔ لیکن اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی تو آتا رہتا ہے، انسان اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، اور جو سستی کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں تو اس کا انجام اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والے کو بھلائی ملتی ہے، ظلم کرنے والا پھر کبھی نہ کبھی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا، یعنی اے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طریقے سے اپنے پروردگار سے عرض کریں، جس کا ترجمہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں، یعنی نماز میں ان کی قرات بھی کی جاتی ہے،
قرآن میں بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے اور دعا کے وقت بھی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یعنی تین طریقے سے ان آیتوں کو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہم کرتے ہیں کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال. اللہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہاں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہم پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے. جیسے یہاں پر کہاں کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا تھا ایسے ہم پر مت رکھنا. جیسے گناہوں کی توبہ میں کبھی کبھی ان کو خودکشی کرنی پڑتی تھی، ناپاک کپڑے ہو جاتے تو ہم لوگ پانی سے پاک کر لیتے ہیں لیکن ان کو جلانا پڑتا تھا. زکوٰۃ میں ان کو چوتھائی مال دینا پڑتا تھا، جبکہ ہمارے یہاں صرف جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ہے. تو ان کے مقابلے میں ہم پر اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائی، اور یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. لہذا نعمت کا جو اعتراف ہے اس کے طور پر دعا میں یہاں پر عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم پر بھاری ایسا بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں یاد رکھیں، یاد کریں. یہ بھی ایک چیلنج ایکسیپٹ کریں کہ ان آیتوں کو بھی یاد کریں گے، جب بھی ہو سکے آپ یاد ضرور کریں. آئیے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نعتیہ کلام سنانے کے لیے ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ابھرتے ہوئے نعت خان اور ایک بڑے ہی ایجوکیٹڈ ہمارے ساتھی جو SDI امید جو ہماری ٹیم ہے، ایجوکیشنل ٹیم، اس کے ایک بہت اہم رکن ہیں، اور IIT مدراس سے گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں. بہت سارے اچھے سیشن انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیے ہیں، لیکن بہترین نعت خان بھی ہیں. تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں ایکسیلنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان پیٹی والا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، نعت شریف پیش کریں، اور ان کے بعد ہمارے ایک اور نجمی ستارے حضرت مولانا محمد انصار نجمی صاحب قبلہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سلمان پیٹی والا صاحب کے بعد بیان فرمائیں، اور اس کے بعد وہ افطاری سے پہلے والی دعا بھی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور سکون انتظام ہو جائے، حضور سکون انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ. نہیں معلوم زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں معلوم زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ. میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار تو دکھا دو
رمضان میں مدینہ اس بار ہی دکھا دو، رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، دیکھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، دیکھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ، مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، میری نماز جنازہ کیوں امامت ہو، میری نماز جنازہ کیوں امامت ہو، کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے، کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، کچھ عرض و معروضات سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت نیر تابہ شاہ خوباں
مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھا ہوں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ سرور کائنات ہادی عالم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر و حضر، یار غار و مزار، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوگی۔ وہ امت کی ماں ہیں، امت محمدیہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ امہات المومنین میں ایک بڑا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے، اور دوسرا لقب جو ہے آپ کا وہ حمیرہ ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ ہے۔ اور یہ ام عبداللہ جو ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنیت حضرت عائشہ کے لیے تجویز فرمائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر عورتوں کے حوالے سے کنیت کا رکھنا یہ شرافت کا معیار مانا جاتا تھا اور علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عرب کی عورتیں کنیت میں بہت مشہور ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے لیے کوئی کنیت تجویز فرما دیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ام عبداللہ کی کنیت آپ نے تجویز فرما دی۔ اور حضرت عبداللہ جو تھے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھانجے کی نسبت سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت آپ کو دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ آپ خود مسلمان ہیں، آپ کے والدین مسلمان ہیں، آپ کے اولاد مسلمان ہیں، اور آپ کے اولادوں کے اولاد مسلمان ہیں، یعنی کل ملا کر 4 پشتیں جو ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائشی مسلمان پیدا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل ہے جنہوں نے کبھی بھی اپنے کانوں میں کفر اور شرک کے الفاظ نہیں سنے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے بہت زیادہ ذہین تھے، اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی مفتیہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی زاہدہ آپ کو مانا اور جانا جاتا تھا۔ صحابہ کرام جب خود مسائل میں جب پھنس جاتے تھے اور انہیں مسئلے کا حل نہیں ملتا تھا، تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس مسئلے کا حل اگر آپ کو چاہیے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں سے آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور صحابہ کرام جب جاتے تھے تو فوراً اس مسئلے کا یک لخت معاً جو ہے اس مسئلے کا حل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرما دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طور پر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہی ہو جائے، یعنی عائشہ صدیقہ سے میرا نکاح ہو جائے۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے، اور ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اللہ اکبر، آئیں اور چنانچہ فوراً راضی ہو گئے، اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ذات سے وہ مشہور نہیں ہوتی ہیں، اپنے اعتبار سے ان کا متعارف نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ان میں بہت ساری خصوصیات شامل ہو، بہت سارے ان کے اندر گن شامل ہوں، لیکن وہ اپنی وجہ سے وہ مشہور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے شوہر کی وجہ سے مشہور ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ذات ہے کہ وہ نسبت رسول کی وجہ سے بھی مشہور ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے بھی مشہور ہے، اس لیے کہ ان کے بابا ابو بکر ہے اور ان کے شوہر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوا ہے، اور اس نکاح کا خطبہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ بہت کم سن تھی، یعنی تقریباً 6 سال کی تھی کم و بیش، اور یہ صرف عقد نکاح ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ رخصتی ہوئی تھی۔ رخصتی کی نوبت تو اس وقت آئی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا ہے، اس طرح کسی خاتون نے یا کسی زوجہ نے اس طرح دین کو نشر اور دین کو پھیلایا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں یا تو ان میں بیوہ ہیں یا تو پھر وہ مطلقہ ہے یا عمر رسیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا وہ خاتون ہے جو کم سن تھی اور کنواری تھی، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی تھی، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری بھی تھی، اور کم سنی کی وجہ سے اور ذہانت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان فرماتے تھے وہ انتہائی دقیق نظری کے ساتھ اور بالغ نظری کے ساتھ آپ اس کو سنتی تھی اور ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے۔ عالم یہ ہے کہ بچپن میں لڑکپن میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ من وعن آپ اسے محفوظ کر لی، اور اس کے بعد امت کے سامنے آپ نے پیش بھی کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بڑا احسان ہے، اور خاص طور سے عورتوں پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے عورتوں کی باتیں تو اکثر پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حیا مانے ہوتی ہے، شرم مانے ہوتی ہے، عورتوں کی باتیں مردوں کے سامنے پیش کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام احوال، عورتوں کے تمام معاملات، گھریلو تمام معاملات، ازدواجی زندگی کے تمام معاملات، میاں بیوی کے حقوق کیسے ہونے چاہیے، عورت کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کو عورت کے ساتھ کیسے گزارا کرنا چاہیے، ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کر کے دکھایا ہے، اور حضرت عائشہ نے امت کے سامنے خاص طور سے عورتوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلاس سے پانی پیتی تھی نا، اور جہاں حضرت عائشہ کے لب لگے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ عائشہ اس میں تمہارے لب کہاں لگے ہیں؟ تو وہ بتاتی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہیں پر اپنے لب لگا کر کے آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ کیا مثال دی ہے میرے آقا نے عورتوں سے محبت پر۔ آج کل تو بہت سارے مرد ایک ساتھ کھانا اور ایک ساتھ پینا تو بہت دور کی بات ہے، عورتوں سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں، عورتوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں، عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ شخص کمینہ ہے جو شخص اپنی عورت کے ساتھ سوتا بھی ہے اور اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارتا ہے، اپنی عورت کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خاص طور سے آپ درس حاصل کیجئے۔ آپ مرد ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورتوں پر ظلم کریں، آپ عورتوں کو ماریں، آپ عورتوں پر زیادتی کریں، آپ عورتوں کو طعن و تشنیع کا شکار بنائیں، آپ عورتوں کو جو ہے نا آپ غلام سمجھ کر کے رکھیں، گھر کی نوکرانی سمجھ کر کے نہیں۔ وہ عورت ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی خالہ ہے، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے۔ اس کی عزت کی ذمہ داری آپ مردوں پر ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ ان کا احترام کرے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا احترام کیا ہے اور پیار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، جو گوشت کھا لیتی تھی اور ہڈی جو ہے نا وہ زمین پر دسترخوان پر رکھ دیتی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس ہڈی کو اٹھا کر دوبارہ چوسا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد زمین پر رکھا کرتے تھے۔ اس حد تک پیار کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کھا لے تو ساس سسر کہنے لگتے ہیں، یعنی مرد کے ماں باپ کہنے لگتے ہیں کہ شاید اس کی عورت نے کچھ پڑوا کر کے کھلا دیا ہے، اسی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق اپنی جگہ پر ہے اور عورت کا حق اپنی جگہ پر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے اور عورت کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے نکلتے تھے تو حضرت عائشہ کو ساتھ میں لے لیتے تھے۔ کیا حسین انداز ہے۔ آج کل تو بعض مرد اپنی عورتوں کو کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تفریح کرنے میں وہ قصر شان سمجھتے ہیں کہ میری عزت گھٹ جائے گی، میرا وقار گھٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنی عورت کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، اپنی عورتوں سے اچھی باتیں کیا کرو، اپنی عورتوں کی عزت کیا کرو، اپنی عورتوں کی تعریف کیا کرو۔ دیکھیے، جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے، جھوٹ بولنا شریعت میں ناجائز اور گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فطرت بدل دیا ہے کہ عورت کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس پر گناہ نہیں بلکہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے حسن کی تعریف، اس کے کاموں کی تعریف، اس کے کردار کی تعریف، اس کے عمل کی تعریف، اس کے لہجے کی تعریف، اس کے رخسار کی تعریف، اس کے زلف کی تعریف، یہ مرد پر لازم ہے کہ اس کی تعریف کرے تاکہ وہ تم سے بے پناہ محبت کرے، اٹوٹ پیار کرے اور تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ پیار دو گے نا تو پلٹ کر کے آپ کو بھی پیار ملنا ہے، اور اگر آپ پیار نہیں دیں گے تو آپ کو بھی پیار نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ السلام پیار دیتے تھے اور حضرت عائشہ بے پناہ پیار کرتی تھی۔ حضرت عائشہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کردار سے آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ عورت کی عزت کرنا سیکھیں، عورت سے پیار کرنا سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریف آدمی عورت سے جھک کر کے چلتا ہے،
عورت سے دب کر کے رہتا ہے، اور کمینہ جو آدمی ہوتا ہے وہ عورتوں کو دبا کر رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عائشہ کی باتیں سنتے بھی تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو نا تو بھی میں جان لیتا ہوں، اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو بھی میں جان لیتا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جب تم یہ قسم کھاتی ہو رب محمد کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے راضی ہے، اور جب تم یہ قسم کھاتی ہو رب کعبہ کی قسم یا خدا کی قسم، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ لہجہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لہجے کو بھی پہچانتے تھے۔ اور آج ہم اپنی عورتوں کی فیلنگ کو بھی پہچانتے نہیں ہیں کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اسے کس بات کی ضرورت ہے، وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیسا رہنا چاہتی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ ہمیں کسی چیز کی فرق نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے لہجے کو بھی پہچانتے تھے۔ کاش آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے اپنی عورتوں کے حوالے سے۔ عورتوں کی عزت کرو، عورتوں سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو رسپیکٹ دو، انہیں پیار دو۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ان کی طرف سے پلٹ کر کے یہی چیز ملنے والی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت محبت دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ ہے کہ جن کی پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے۔ ہر عورت کی صفائی کوئی نہ کوئی اپنے اعتبار سے دیتا ہے، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین زنا کی نسبت کر دی جاتی ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل فرماتے، تقریباً کم و بیش 20 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر اللہ آیتیں نازل فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر۔ یہ شان ہے ماں عائشہ صدیقہ کی، اور یہ ایک ہی بھلائی نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا، اور وہ ہار ایک اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا، اور جب ہار گم گیا تو صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور حیرت کی بات ہے یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ اونٹنی کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ حیرت کی بات آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ نادان ہیں۔ ہر چیز پر تلاش کیا، جگہ پر تلاش، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں آرام کر رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے حضرت عائشہ کے بغل میں کچوکے لگاتی ہیں، یعنی زور سے چمٹی لے کر کے فرماتے ہیں، عائشہ تمہاری وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ برداشت کرتی ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت جانے والا ہوتا ہے، حضور بیدار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تیمم نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد تیمم کر کے صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر جب جانے لگتے ہیں تو وہ اونٹنی اٹھتی ہے تو اس کے نیچے ہار مل جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن وہاں وہ اس اونٹنی کو نہیں اٹھایا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ کی وجہ سے، حضرت عائشہ کا ہار گمنا تھا اور آیت تیمم کا نزول ہونا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات، اس میں سے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 خصوصیات ایسی حاصل ہے جو خصوصیات کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ 10 خصوصیات ایسی حاصل ہے جو کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دیا ہے۔
اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 صفات مرحمت ہوئی ہے جو پہلے کبھی بھی کسی عورت کو نہیں ملی ہے۔ 10 چیزیں ایسی حاصل ہوئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی ہے۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر کے آئے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تصویر دیکھی تو تبھی سے حضور کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ جتنی بھی ازواج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے کسی کی تصویریں جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی دوسری کنواری لڑکی سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا ہے۔ یہ مجھے خصوصیت حاصل ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی تھی یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ کو آپ دیکھیں اور حضرت حفصہ کو آپ دیکھیں، حضرت زینب بنت جہش کو آپ دیکھیں، جتنی بھی ازواج ام سلمہ کو آپ دیکھیں، یا تو مطلقہ ہے یا تو بیوہ ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی اور بچی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ فرمایا جس کے والدین مہاجر ہو۔ ٹھیک، تو یہ حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ چوتھی خصوصیت، اس سے مراد کنواری خاتون میں، کیونکہ مہاجر میں تو حضرت عمر فاروق بھی ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے، لیکن یہ کنواری تھی۔ چوتھی خصوصیت، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ نکاح فرما لیجئے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ ایسا جملہ حضرت جبریل امین نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ جملہ ریشمی لباس میں تصویر کی شکل میں لائے اور فرمایا ان سے آپ نکاح فرما لیجئے اور یہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے میرے لیے یہ حکم دیا تھا، یہ عرض کیا تھا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس وقت میں میرے بستر پر ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی ازواج کے بستر پر قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن حضرت عائشہ کا بستر وہ بستر ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اللہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ بستر پر ہوتی تھی اور اللہ کا کلام اترتا تھا۔ یہ اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹی چیز آپ فرماتی ہے آسمانوں سے میری برات نازل ہوئی ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے اس کی صفائی کے لیے اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری، اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا، لیکن میں وہ ہوں کہ آسمانوں سے میرے پروردگار نے میری صفائی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برات کے طور پر آیت نازل فرمائی سورہ نور کے اندر۔ یہ مجھے خصوصیت حاصل ہے جو میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں ہی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ پیار تو حضور سب سے فرماتے تھے، حضرت خدیجہ سے بھی بے پناہ پیار کیا ہے میرے آقا نے۔ حضور نے یہاں تک کہ فرمایا تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چادر مانگ لے آؤ تاکہ میں اسے کفن بنا لوں۔ میرے آقا علیہ السلام انہیں چادر دیتے ہیں اور پھر بعد میں حضور پیچھے پیچھے تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا خدیجہ تم نے چادر کیوں طلب کیا تھا؟ تو وہ عرض کرتی یا رسول اللہ جب میرا وصال ہو جائے گا
تو میں اسے کفن بنا لوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تم ایک چادر کی بات کرتی ہو، اگر تم میرے جسم سے خون مانگو گی یا یہ چمڑی مانگو گی تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا پیار کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، لیکن اس کے باوجود ان سے بھی زیادہ اگر کسی سے پیار حضور علیہ السلام فرماتے تھے تو وہ ہستی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، حضرت عائشہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 7ویں خصوصیت حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے، اللہ اکبر، جب آپ کا وصال ہوا میرے آقا علیہ السلام کا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تو میری ہی باری کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات پہ باری مقرر کیے تھے، لیکن جس دن حضور کا وصال ہوا تو اس دن میری باری کا دن تھا اور حضور میرے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ 9ویں خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور گلے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ مجھے خصوصیت تھا۔ کیا پیار تھا میرے آقا علیہ السلام کا، آپ اندازہ تو لگائیں کتنی محبت تھی اپنی زوجہ سے۔ اور آج لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی بیوی جو ہے نا خراب لگتی ہے اور دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی بیوی پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنی ہی بیوی کے اندر خوبیاں تلاش کرے خامیاں کے بجائے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اسے اس کی بیوی اچھی لگے گی۔ اس کے اندر خامیاں نہیں، خوبیاں تلاش کرو۔ آپ کو کوئی عمل اس کا تو پسند ہوگا، آپ کو اس کا کوئی تو کردار پسند ہوگا، آپ کو اس کے اندر اس کی کوئی ادا تو پسند ہوگی۔ آپ اس چیز کو مد نظر رکھو تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت آپ کے دل میں منتقل کر دے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً مزاج یہ بن جاتا ہے، اس کی خامیاں نظر میں رہتی ہے اور خوبیاں ہم بھول جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کی خوبیوں کو اپنے نظر میں رکھو، ان کے کردار کو، اعلیٰ کردار کو آپ اپنے نظر میں رکھو کہ وہ دن کو دن نہیں دیکھتی، رات کو رات نہیں دیکھتی، صبح کو صبح نہیں دیکھتی، آپ کے بچے کا خیال، آپ کے کھانے کا خیال، آپ کے کپڑے کا خیال، آپ کا خیال، آپ کی بیماری کا خیال، آپ کے روزی کا خیال، ہر چیز کا ٹینشن آپ کی عورت لے کر کے رکھتی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک کہ آپ کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، اور آپ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے صرف کیا ان کو صرف ایک بستر سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہے لپیٹ لے جب چاہے پھینک دیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے جب سے نکاح کیا ہے تو اب آپ کی نظر میں آپ کی زوجہ سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، آپ کی نظر میں وہ عورت سب سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ وہ محبوبہ ہونی چاہیے، آپ کے نگاہ میں سب سے زیادہ اس کی خوبیاں آپ کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی نگاہیں کبھی بھٹکیں گی نہیں اور غلط راستے کی طرف نہیں جائے گی۔ میرے آقا کو آپ دیکھیے نا، آخری وقت، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا تو حضور چاہتے تو تکیہ سے بھی ٹیک لگا سکتے تھے، حضور چاہتے تو دیوار سے بھی ٹیک لگا سکتے تھے، حضور چاہتے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بلا سکتے تھے، حضور چاہتے تو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مشکل کشا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا سکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا، بلکہ حضرت عائشہ کو رکھا اور حضرت عائشہ کے سینے پر میرے آقا علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کے آرام کیا۔ کیا پیار ہے، قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کے اس محبت پر اور انداز بد۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی جو ہوئی ہے وہ میرے ہی مکان کے اندر ہوئی ہے، میرے ہی گھر کے اندر حضرت میرے آقا علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حد تک محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں دو چند باتیں اور پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر علم قرآن، علم فرائض اور حلال و حرام، شعر و تاریخ اور تاریخ عرب، نیز نسب اور فقہ و طب میں آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا عورتوں کے اندر۔ یہ مقام تھا
عموماً عورتیں دین کی تعلیمات سے محروم ہوتی ہے اور دین کی تعلیمات سے زیادہ شغف نہیں رکھتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اس زمانے میں قرآن کا جانکار کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ نے اتنا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ تو اے میری بہنوں، آپ بھی قرآن کا علم حاصل کریں، آپ بھی حدیث کا علم حاصل کریں، آپ بھی فقہ کا علم حاصل کریں اور عورتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ آپ 70,000 کی بھاری بھرکم رقم اللہ کی راہ میں آپ تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی سخی تھی، اپنے پاس آپ کچھ نہیں، اور حالت یہ تھی 70,000 کی بھاری رقم اللہ کے راہ میں خیرات کرتی تھی اور اپنے قمیص پر پیوند لگا کر کے زندگی کا گزارا کیا کرتی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ، امام یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے یہ روایت نقل کی، وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں بغیر پردے جایا کرتی تھی اور یہی گمان کرتی تھی کہ میں حضور اور میرے والدی ہی تو ہیں، ان سے مجھے کیا پردہ کرنا ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو آپ فرماتی ہے کہ میں کبھی بھی بغیر پردے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عمر سے حیا مانع تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں، آج کی عورتیں کہتی ہیں کہ یار یہ مرد ہی تو ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو اصل آنکھوں کی نظر کا ہوتا ہے، پردہ تو اس کا ہوتا ہے، پردہ تو اس کا ہوتا ہے۔ نہیں میری بہن، آپ پر لازم ہے اگر کوئی غیر محرم ہے تو آپ ان غیر محرم سے پردہ کرو، اپنے چہرے کو چھپاؤ، اپنے جسم کو چھپاؤ، کسی بھی غیر محرم کے سامنے اپنے نظر کو اٹھا کر نہ دیکھو، کسی بھی انسان کے سامنے اپنے چہرے کو بے پردہ لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرو۔ آج کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر بے پردہ جاؤ گی تو آپ جو ہے نا لوگوں کی گندی نظروں کا شکار بن جاؤ گی۔ جو چیز جتنی کور میں رہتی ہے وہ اتنی زیادہ محفوظ رہتی ہے، اور جو کور سے باہر ہو جاتی ہے وہ جلدی اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں، وہ جراثیم آ کر پہ اس پر لوٹ پڑتے ہیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پرہیزگار کون خاتون ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ لیکن اور حضرت عمر فاروق دوسری طرف ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پردہ کیا کرتی تھی۔ تو ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کیا کریں اور پردے کا خیال کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو ہے نا آپ وصال کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات میں 2200 حدیثیں یاد تھی۔ 2200 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد تھی، اور تمام عورتوں کو آپ حدیث کی کتابیں، حدیث کی باتیں، حدیث رسول اللہ کا فرمان سنایا کرتی تھی اور عورتوں کی اصلاح کیا کرتی۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا، تو بعض عورتیں جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر شکایت پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ نے تو ہم کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا، یہ عمر کون ہوتے ہیں کہ ہم کو مسجد میں جانے سے روک دیں، ہم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب تھا، تاریخی جواب تھا، جو آج کی عورتوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور آج کی عورتوں کے لیے بھی بہترین گفتگو ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے خاتون، اے عورتوں سنو کہ جو بناؤ سنگار تم نے اس وقت کر رکھی ہے، اگر یہ حالت اور یہ کیفیت رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوتی تو جو حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دیتے اور یہی فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے۔ آج کی عورتیں بھی فتنہ کر رہی ہیں، کہتے ہیں ہمیں مسجد میں جانے دے۔ آپ حضرت عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ حضرت عائشہ سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ گھر کا وہ حصہ ہے نماز پڑھنے کے لیے جہاں پر کوئی مرد آتا جاتا نہ ہو،
یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث جو میں نے پہلے پیش کی ہے، اور یہ دوسری حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ سب سے بہترین جگہ عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے وہ ہے جہاں پر کوئی مرد آتا جاتا نہ ہو۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے ہمیں دین ملتا ہے، جن سے ہمیں شریعت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل میں اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے صدقے میں امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عائشہ کے کردار کو آج کی عورتوں کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئے اب ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا رب العالمین، الہ العالمین، مولا جو کچھ بھی یہاں پر بیان ہو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، کمائی میں خوب برکتیں وسعتیں عطا فرما، اے اللہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اے اللہ محبوب رب العالمین کا صدقہ عطا فرما دے، اے اللہ سیدہ عائشہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کی پریشانی تکالیف بلاؤں کو دور فرما دے، اے اللہ حضرت عائشہ کے صدقے میں اے اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما، مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع شریف میں 2 گز زمین نصیب فرما، اے اللہ ماں عائشہ کے صدقے میں اللہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری افطاری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری زندگی کے تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے اللہ امت مسلمہ میں جو جہاں کہیں پریشان حال ہے میرے مولا سب کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع کو ماہ سیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے قائد، ہمارے امیر، ہمارے رہبر حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کو مولا عمر خضر عطا فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ انہیں نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے، شیطانوں کے شر سے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، اے اللہ دن دنی چوگنی ترقی عطا فرما، سنی دعوت اسلامی کو دنیا کے کونے کونے تک اس کے پیغام کو پہنچانے کے مولا توفیق رفیق عطا فرما، ہمارے محترم وقار اہل سنت قاری رضوان صاحب کو اللہ سلامت رکھ، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، سید امین القادر صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، ہمارے مبلغین، علماء، معاونین اللہ سب کو دن دونی چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ یہ افطار کا وقت ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں کو تو بلا حساب و کتاب معاف فرما دے گا اے پروردگار عالم ان میں ہمارا بھی شمار فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ایمان کی سلامتی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔